علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد کما بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا. موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. اب جو ہے ہم تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر عواطف انیس تلاوت کریں گی. ڈاکٹر عواطف انیس آپ تلاوت شروع کیجیے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے صحیح؟ سب کو ہاں جی ڈاکٹر بالکل، جی بالکل، جی بالکل آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاک اللہ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. نواسی ان کی تھی، نواسی زبیدہ امی کی، میری نواسی نے تلاوت کی. اب پر نواسی جو ہے ان کی بیٹی اور ڈاکٹر عواطف انیس کی مریم احسن خان، آپ ترجمہ پیش کریں. مریم احسن خان ترجمہ پیش کریں. ایمان اچھا، ایمان ترجمہ پڑھیں گی. ایمان آپ شروع کریے. ایمان احسن خان. جی سوری. جی وعلیکم السلام. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیابی دراصل
دراصل وہ ہے جو وہاں آشے دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ جی اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، واقع کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنی کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالت میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبریاں دے دو۔ جزاک اللہ۔ اور بھی باقی ہے؟ ہاں ایک اور آیت ہے، چلیں اوکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ مریم احسن خان۔ چلیں اب ہم جو ہے شروع کرتے ہیں۔ قبر کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ موت تو برحق ہے اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بھی مال میں جان میں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک بھی پھیل گیا، بیماریاں بھی آ گئیں، اموات بھی جب سے پیدا ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے ہیں تو جانا بھی ہے۔ اب موت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ ہوتی ہے، غسل میت ہوتا ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، پھر آخری منزل کی طرف لے جایا جاتا ہے، قبر کی طرف۔ تو قبر کی زندگی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، اور آخرت کا ہمیں ظاہر یقین رکھنے کو کہا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت کے شروع میں ہی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ ضرور ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس دن کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اب انسان جو ہے مر جاتا ہے، جیسے ہی مر جاتا ہے، جیسے قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قبر کے اندر کی جو زندگی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس وقت ہم عالم برزخ میں ہوتے ہیں۔ تو جو ہے 3 مراحل ہیں انسان کے۔ دنیا، اس وقت ہم دنیا میں ہیں، پھر جو ہے موت کے بعد برزخ ہوتا ہے، اور پھر آخرت، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ تو یہ 3 مختلف عالم ہیں۔ تو برزخ جو ہے انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، اور عالم برزخ جو ہے قبر ہی کی زندگی ہے، اور قبر آخرت کی منزل ہے۔ اگر قبر کی منزل میں آسانی ہو جائے، قبر کی منزل انسان کی کامیاب ہو جائے، تو بعد کی منزلیں بھی انسان آسانی سے طے کر لے گا۔ اگر کوئی یہاں قبر کی منزل میں ناکام رہا تو پھر اس کو مسلسل ناکامیاں ہوں گی، کیونکہ یہ بات ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ عذاب قبر کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر برحق ہے، اور جو ہے یہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ نہیں مانگی، بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کی ہے، اور ہمیں بھی جو ہے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی جائے گی قبر سے کے عذاب کی دعا۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے یہ دعا ہے نا، ہم تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں اس کو، تشہد میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور دعا ہے جو اس میں بتائی گئی ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اور دعا بھی ہے اس کی قبر سے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں
عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائش سے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور دعا بھی ہے، وہ دوسری دعا بھی دکھا دیں اس پہ اسکرین پہ آپ، ایک اور دعا بھی آپ سب میں بتائیے ہمیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے، یہ تو تشہد کی ہو گئی نا، ایک اور چلے وہ آخر میں ہم انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو آخر میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں صبح شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، اگر جنتی ہے تو جنت، اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تیری اصلی جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا، اس کو پہلے ہی بتا دیا جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں ضرور تم کو دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے کیونکہ وہ سنا دیا جاتا تو ہم ڈر جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہم سے روایت کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبر جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موت یقینی ہے اور حق ہے، اور اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جیسے مناظر قبر کا جیسا منظر دیکھے ہیں، سب سے زیادہ ہیبت ناک اور ہولناک منظر جو ہے قبر کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جسم کمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے قبر کے اندر، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے ہمارا جو یہ برین ہے، ہمارا جو یہ دماغ ہے، وہ جس پہ ہمیں بہت فخر ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے بہت کامیابی اور کامرانی حاصل کریں، سب سے پہلا میڈیکل سائنس بھی پروف کر رہی کہ وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر جسموں کا یہی حال ہونے والا ہے، اور ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ ابو لہب کو تو گڑھا کھودا گیا اور لکڑیوں سے اس گھڑے میں پھینکوا دیا گیا، وہ اتنا گناہ گار تھا، نہ اس کو غسل دیا گیا، نہ اس کو کفن دیا گیا، اس کو قلیب کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ابو لہب کی بھی موت تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی قبر ایک بار بھیجتی ہے انسان کو۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک بار بھیجا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تھا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سعد بن معاذ کی اتنی قربانیاں ہیں، ان کو ایسی چوٹ لگی، اتنا خون بہا کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتا رہا، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے تھے، ان کو نہلانے کے لیے جنت کا پانی لایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کی قبر بھیجی تھی۔ تو قبر ایک بار ضرور بھیجتی ہے انسان کو۔ قبر میں عقل کا لوٹائے جانا، جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبروں کے بارے میں، امتحان کے بارے میں پوچھا گیا اور فرشتوں کا ذکر کیا گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، آج کی طرح جیسے آج تم دیکھتے ہو، سنتے ہو، سمجھتے ہو، ہر چیز کو محسوس کرتے ہو، اس طرح وہاں بھی عقل لوٹا دی جاتی ہے۔ کیوں لوٹا دی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ منکر نکیر آتے ہیں، وہ منکر نکیر آتے ہیں زمین سے، اور وہ سوال جواب پوچھنے آتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے عقل لوٹا دی جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اعلیٰ درجات میں سے ہوگا، اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کی سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں روشن، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی ہنود ہوتی ہے، یعنی خوشبو، تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں، مرنے والے کے، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے
پانی کا قطرہ بہہ کر نکل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ نیک لوگوں کی موت ہوتی کیسے، ایسے روح نکلی جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل، جیسے آپ نے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل لیا، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح موت کے وقت جو ہے جب جو ہے جان پوری نکلتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو لے لیتے ہیں دوسرے ملک الموت جو ہے فرشتوں سے لے لیتے ہیں، اور ملک الموت آگے بڑھاتے ہیں، فوراً آگے فرشتوں کو دے دیتے ہیں، اور جس قسم کا وہ شخص ہوتا ہے، اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً اسے آگے لے جاتے ہیں، بلکہ اسے لے کر اس کو کفن میں لپٹ کر اس پر لائی ہوئی ہنود ملا دیتے ہیں۔ ہنود کہتے ہیں خوشبو کو۔ ہم تو ڈیڈ باڈی کے ساتھ اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں نا، فون کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بول رہے ہوتے ہیں، نہلانے کا انتظام کرتے ہیں، کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور سارے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی دیر میں یہ سارا روح کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، جس کا روح کے ساتھ جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے جسم میں پھر اس کو جو ہے لائی ہوئی ہنود مل دیتے ہیں فرشتے نیک روح کو، اور وہ ہنود جو ہوتی خوشبو جو ہوتے اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر مومن کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت اس کو کہا جاتا ہے، اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس سے اس وقت سب خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں فرشتے، اور اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کافر، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھیانک فرشتے اسے لینے آئے ہیں، بھیانک شکلوں والے، تو پھر اس کی روح بھاگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، ریزسٹ کرتی ہے، وہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہونے والا ہے اور اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس کے بعد میری بہنوں پھر آسمان والوں کے نیک روح مسلسل آسمان والے فرشتے نیک روح کو مرحبا کہتے ہیں، فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں۔ میری بہنوں یہ سب روح کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، اور داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف، اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشنودی سے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے خوش بھی ہے، تم سے ناراض نہیں ہے۔ برابر یہی کہ وہ کہتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ عز و جل یعنی علیین تک اس کو سب سے بلند جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ نیک روح علیین میں جاتی ہے، اور بری روحیں جو ہے سجین میں جاتے ہیں، اور سجین جو ہے عربک میں کہتے ہیں قید خانے کو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کا جس گروہ پر گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ پاکیزہ روح کون ہے، وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتا ہے جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، اچھے سے اچھا نام، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ہر آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پہ گئے تو پھر اس کے بعد دوسرے آسمان، تو پہلے آسمان والے فرشتے دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، پھر جب وہ تیسرے آسمان پہ روح لے جائی جاتی ہے تو پہلے آسمان والے، دوسرے آسمان والے فرشتے، تیسرے آسمان والے فرشتے، اس طرح وہ گیدر ہوتے رہتے ہیں نا، سارے آسمانوں کے فرشتے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتے دعا دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس جسم پر جسے تو نے آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے، تجھ پر بھی اور جس جسم کو تو نے آباد کیا ہوا تھا اس پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ اصل میں ہم سب کا جو جسم ہے جس میں روح ڈالی جاتی ہے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر روحوں سے ملاقات، اب روح چلی گئی آسمان پہ، اب ہمارے سے پہلے کوئی جیسے میرا انتقال ہو، مجھ سے پہلے کوئی چلا گیا تو وہ روحوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا، فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں، یعنی روح جا کر باقی روحوں سے ملاقات کرتی ہے اور اس روح سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جسے
کہ تمہیں کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے ہوتی. ہمارا کوئی آ جاتا ہے سفر کر کے، کوئی بچھڑا ہو تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی، اس طرح روحیں بھی خوش ہوتی. ان سے جا کر وہ ملتی ہے، وہ نیک روحیں ان سے پوچھتی ہیں آنے والی روح سے کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں نے کیا کیا، وہ کس حال میں ہے. تو یہ دیکھیں روحوں کو بھی فکر ہوتی، وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ ابو ایوب کہتے ہیں کہ مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ کے تعالیٰ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں. جب وہ بندے اسے سوال کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے دو، وہ دنیا کی بے چینیوں اور پریشانیوں میں مبتلا تھا، اسے آرام کرنے دو. جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے، کوئی سفر سے آتا ہے تو ہمارے پاس بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کیسے ہو، کیا حال ہے، اچھا فلاں کیسی ہے، فلاں کیسی ہے. تو پھر کوئی بڑا بوڑھا اٹھ کے کہہ دیتا ہے ارے نہیں نہیں بھائی، وہ تو تھکی ہوئے آئے ہیں، ان کو جو ہے چائے دو، ٹھنڈا دو، ان کو غسل کرنے دو. اسی طرح روحوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جب کوئی نئی روح جاتی ہے تو وہ پوچھنے لگتے ہیں، تو کچھ روحیں کہتی ہیں ارے بھائی یہ تو دنیا کی پریشانیوں سے آئے، اسے آرام کرنے دو. بالآخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا، ماں باپ کیسے تھے، بیوی بچے کیسے، فلاں بہن کیسی تھی، اس کی شادی ہوئی کہ نہیں، اس کی فلاں کی شادی ہوئی نہیں کہ. دیکھیں میں آپ کو یہ شادی کے لیے تو عربی متن پڑھ کے سناتی ہے. ما فعلت فلانتن هل زوجت. جب کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو پہلے مر چکا ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا. اب مختلف روحوں کا پوچھتے ہیں تو وہ روحیں جواب دیتی ہیں کہ وہ تو مجھ سے، یہ روح نہیں جو روح جگ گئی ہوتی وہ کہتی ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا، وہ بہن تو دنیا سے پہلے مر کر جا چکی ہے، تو وہ مجھ سے پہلے آ گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں یہ روحیں کہتی ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو یہاں نہیں پہنچے، وہ تو یہاں نہیں آئی، کیونکہ ہر آنے والے کا ان روحوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں آئی ہے نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا. وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. جب نیک لوگوں کے پاس وہ روح نہیں پہنچتی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بڑا برا ٹھکانہ ہے، بری پرورش گاہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو نیک اعمال پھر پیش کیے جاتے ہیں، ان کے نیک اعمال بھی بتائے جاتے ہیں. جب وہ اچھا اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے اپنے بندے پر نعمت ہے، تو اس کو پورا کر دے. اور جب برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجوع کر. پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لے جایا جاتا ہے قبر کے حساب کتاب کے لیے. اب وہ نیچے آ گئی کیونکہ ہم بھی مین وائل ہم بھی اس کو نہلا دھلا کے دفنا کے نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں ہم ڈال دیتے ہیں اپنے مرنے والے پیاروں کو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے قبر کے حساب کے لیے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چند گھنٹے بعد دفنایا جاتا ہے، پھر اتنی دیر میں واپس کہاں سے آ جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر یہ آپ کو ہمیں اگر تھوڑا سا وہ ہو رہا ہو سمجھ میں رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں آسمان سے چند گھنٹوں میں واپس آ گئے تھے. جو معراج ہوئی تھی تو کتنا لے گئے، 15 سپارے کے شروع میں آتا ہے. ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصام سے 7 آسمانوں پر لے گیا. تو وہی کیفیت ہے. تو یہ روح کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر روح جو ہے اللہ تعالیٰ جسم میں واپس لے دیتے ہیں تاکہ وہ قبر میں جو جسم ہوتا ہے ہمارا جسد اس میں ڈال دی جاتی ہے، تو تاکہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکیں قبر کے اندر. مسند احمد کی روایت ہے کہ جب روح کو 7ویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ. میں نے اپنے بندے کو مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے وہ دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے. اب اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی میت چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے اور لوگ اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو کندھے پر اٹھاتے ہیں اس وقت وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، قدمونی قدمونی. اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا لینا. ہماری ایسی مہمانی کرنا، ہماری روح پر لیے میں جگا دینا. ہمارے جتنے لوگ چلے گئے، میری والدہ جاوید صاحب کا بھی کہا تھا، رضیہ بہن نے وہ، اور ابھی ہماری ایک اور بہن نے بھی نام لیا تھا. میں نے ہمارے جتنے پیارے ہیں سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرما. یا الہی میرے سمدوئی میری بہو کے والد
میرے بہو کے والد بٹ صاحب ان سے بھی، میرے سسر، میری سالیاں رہے، ہماری جتنی بہنیں حاضر غیر حاضر ہیں، کل مسلم مسلمات مومن مومنات جتنے چلے گئے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو قبر میں ڈال کر رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، کیونکہ بائی دا ٹائم روح جسم میں واپس آ چکی ہوتی ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے میری بہنوں ابھی 8 قدم بھی نہیں چلے ہوں گے، ہمارے عزیز و اقارب کے وہ آ جائیں گے سوال کرنے والے، منکر نکیر زمین سے آتے ہیں وہ ایک دم، اور وہ سوال جواب شروع ہو جائے گا اور وہ سن رہا ہوتا ہے اپنے عزیزوں کے ٹاپوں کی آواز، تو پھر اس میں چونکہ اس میں روح ڈال دی جاتی ہے اس کے جسم میں اور وہ سن رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو دفنانے کے بعد وہ باہر کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ قبر کا وسیع اور روشن ہونا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ کھلی جگہ پر ہے، اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی، سبحان اللہ۔ پھر قبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے سے آتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام صدقہ اور نیکی کے اور اچھے اچھے کام اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آتی، نفل نمازیں، صدقات، لوگوں سے خیرخواہی جو اس نے دنیا میں کی، امر بالمعروف کیا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور تمام اچھے کام جو ہے اچھے کام وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ نماز اور فرائض جتنے ہوتے فرض عبادات ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف ہوتی، تو اس کے سرانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی بلا آنے لگتی تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے، تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کہتی ہے میرے طرف سے آنے کا راستہ نہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے، تو نیک اعمال، صدقہ اور اس کی نیکی اور لوگوں سے حسن سلوک کہتے ہیں ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، جب اس کے سرانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اسے دھکیل دیتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی سر کی طرف سے ہے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف یعنی سائڈ سے آیا جاتا ہے اس کے لیفٹ اور اس کے رائٹ، تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کو مسجد کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے۔ میری بہنوں آج سے میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ مسجد میں لمبا ہمارے مرد جا رہے ہوتے ہیں، واک کر کے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے بھی جا رہے تھے، ہم کہتے ہیں آپ تو مسجد میں ہی بیٹھے رہ گئے، اتنا اچھا کھانا پکایا تھا، فرسٹ لیسن فار می، اور ساری بچیاں بھی حاضر ہیں، میں بھی نہیں کہوں گی کہ دیکھیں یہ بچا لے گا، مسجد میں جانا بھی بچا لے گا قبر میں، کبھی بھی ہم نہیں روکیں گے ہمارے بیٹوں کو، شوہروں کو، بچوں کو۔ پھر قبر میں بھی نماز کی فکر کرنا، قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے میت کو کہ بیٹھ جاؤ، سو وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہو رہا، سبحان اللہ، کتنا اچھا منظر ہوتا ہے نا، ہم بھی کہیں سی وی پہ یا اپنے کھڑکی سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا، پھر وہ کیا کہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، پہلے تو سوالات ہوتے ہیں نا کہ من ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، من دینو کا، دینی اسلام، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا جاتا ہے، کیا گواہی دیتے ہو، ما علم کا بہذا رجل، کہ اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جواب دے دیتا ہے کہ وہ آئے تھے اور میں نے جو ایمان لے آیا، اور میں نے قرآن پہ بھی ایمان لایا، اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لایا، وہ سارے صحیح جواب دے دیتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے سوالات سے پہلے وہ کہتا ہے، کیونکہ وہ نمازی تھا نا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، وہ سمجھتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمیں فوراً فکر ہوتی ہے نا، عصر تو نہیں ہو گئی، عصر کتنے بجے ہیں، ایک ہمیں لگی رہتی ہے نا، تو وہ چونکہ نمازی ہوتا ہے تو وہ قبر میں جیسے ہی وہ اس کو دکھایا جاتا ہے، سورج کی روشنی کی شکل بنا دی جاتی ہے، تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، وہ کہتے ہیں تم یقیناً ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس بارے میں جواب دو جو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے،
فرمایا پس وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں. اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزاری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور اسی پر فوت ہوا اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا. تو میری بہنوں کتنا ضروری کہ اس چیز کے ساتھ ہم زندگی گزاریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور اسی پر ہمیں موت آئے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے پورا ہماری ٹاپ پرائرٹی کیا ہو کہ ڈیلی روٹین جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ ساری قرآن اور سنت کے مطابق ہو. پھر یہ مومن کو سوال جواب میں مدد دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے یعنی ہیمر سمجھ لیں آ کر اس کو بٹھا دیتا ہے. اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو. اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا. پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے یعنی جنت ہے. یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. قبر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جنت کا نظارہ. اب دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے. پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتے اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ تو گرز ہاتھ میں ہیمر لے کر کھڑا ہوگا جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے. اسی آیت کا معنی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وبالآخرہ. یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے جب بھی میں پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ ہمیں جو ہے قول ثابت پر کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اس کو قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں خوف اور گھبراہٹ اس کو نہیں ہوتی. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تم نے کس دن میں زندگی گزاری. وہ کہتا ہے اسلام میں. پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اور ہم نے اس کی تصدیق کی. مومن کو جنت کے لباس اور خوشبو کا ملنا. جب یہ جواب دے دیتا ہے تو سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اس کے لیے جنت سے دروازہ کھول دو. پھر اس کے لیے جنت کی خوشبو اور ہوا پاس آتی ہے. اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی. اللہم اجعلنا آمین. مجھے پتا ہے سب میوٹ پہ ہے لیکن سب مجھے پتا ہے آمین کہہ رہے دلی دل میں. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے. پھر نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک ہو یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا تو چہرہ ہی خیر کی خبر بتاتا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک اعمال ہوں. اس پر وہ کہتا ہے دیکھیں اچھے اعمال کتنے ضروری. اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس چلا جاؤں یعنی سب سے جا کر مل لوں. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے حریص ہوتے ہیں ہم لوگ کہ جلدی گھر والوں کو بتا دیں جلدی بتا دیں. فیملی سے کتنی محبت ہوتی ہے قبر میں بھی ہے کہ میں جلدی چلا جاؤں اپنے گھر والوں کو بتا دوں. صدقے کا قبر کی آگ کو بچانا. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کی اسکرین بھی دکھا سکتی ہیں. تو عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کرنے والوں کو قبروں کی حرارت بجھا دی جاتی ہے. صدقہ کرنے والوں کے لیے قبروں کی حرارت بجھا دی جاتی ہے اور مومن روز قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہاں دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوا. سوالوں کے جواب کے بعد جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ
تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، اور تو اس کو رشک اور خوشی میں، اس کی میت کی رشک اور خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازے میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو نے نافرمانی کی ہوتی تو یہ ٹھکانہ ہوتا، اور جو اللہ نے اس میں تیرے لیے رکھا ہے، اور اس کے تیرے لیے رکھا ہے، اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 مقد ہماری رکھی ہے، جنت بھی رکھی ہے اور ہمارے لیے دوزخ بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نیک آدمی کو جو ہم پڑھ رہے ہیں حدیث میں، اس کا جنت میں تو اس نے جانا ہی ہے، تو اس کا جہنم کا ٹھکانہ اس کو کیوں دکھاتے ہیں؟ چلیں کوئی انمیوٹ کر کے مجھے جواب دیں، جہنم کا ٹھکانہ کیوں اس کو دکھاتے جبکہ وہ تو جنت میں جا رہا ہوتا ہے؟ تاکہ اس کو اللہ کی نعمتوں کا، بلیسنگز کا مطلب وہ ریئلائز ہو کہ جی جزاک اللہ خیر، وہ اس کو شکرانہ بھی ہو اور اس کو ریئلائز ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور وہ مجھے دوزخ سے بچا لیا، اور اس کو شکر گزار بھی ہو جی، اس کو ریئلائز ہو۔ اسی طرح جو کافر ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری دوزخ، اور اتنا ٹائم نہیں ہوگا، یہی پارٹ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہے اور ورنہ اگر تم، اور اس کو پھر جنت بھی دکھائیں گے کہ دیکھو اگر تم نیک عمل کر کے آتے تو یہ ٹھیک ہے، تاکہ اس کی تو حسرت میں اضافہ ہو اور نیک آدمی کی خوشی میں اضافہ ہو۔ پھر اس لیے اس کی قبر 7 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے۔ اب شہداء کی روح خاص طور پر اس کے بعد جسم کو اس کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جب وہ جس سے وہ شروع ہوا تھا، اور اس کی روح کو اچھی روح میں کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھانا کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، صبح شام جنت سے ان کے پاس رزق آتا ہے۔ اور پھر وہ آیت بھی ہے نا کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس شہداء جو ہوتا ہے رزق پا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے لیے اللہ کے پاس ثواب ہو اور وہ دنیا کی طرف، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی خاطر لوٹنا چاہتا ہو سوائے شہید کے، اس لیے کہ وہ شہادت کا مقام اور مرتبہ دے چکا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور وہ دوبارہ شہید ہو کر آئے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر صبح شام جنت کا ٹھکانہ، مرنے کے بعد قبر میں جنت کے ساتھ اس کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے الرفاہا، وہ جنت جس کی اللہ نے اس سے پہلے ہی پہچان کرا دی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا گھر کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، قبر کے اندر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تمہاری جنت ہے۔ اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جب تک کہ اللہ اسے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے، یعنی قبر میں دکھایا جاتا ہے جب تک قیامت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جگہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا جو ہے روح، وہ جو ہے نفخ میں سور پھونکا جائے گا، قبروں سے بھی سب نکلیں گے، اور جو ہے قیامت کا دن بھی ہوگا، حشر بھی ہوگا، آپ سسم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی پئیں گے، اور وہ میزان ترازو بھی لگے گا، پل صراط بھی پار کرنا ہوگا۔ حالانکہ قیامت پر سب کو پتہ ہوگا جنت کا ٹھکانہ، پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا، حساب کتاب، پل صراط پار کرنا، اپنی جگہ یہ سب ہوگا۔ حالانکہ جنت کا پتہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہوں گی، ان سارے پروسیس سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ پھر اپنا ٹھکانہ دیکھ کر مومن اللہ کا شکر کرتا ہے۔ مسند احمد میں ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، اور وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ۔ یہ جو نانی کی نواسی میری بیٹی ڈاکٹر عواطف عزیز نے تلاوت کی تھی، یہ جو میں نے آپ کے پاس آیت پڑھی، 7 سال کی عمر کی میری بچی تھی، مجھے کیونکہ بہت خوشی ہے، آپ میری پیاری بہنیں ہیں، مجھ سے خوش ہوتی، تو میں طواف کر رہی تھی اس کے ساتھ، عمرہ کر رہی تھی، تو مجھے اتنی حیرت ہوئی، صحیح میں پہنچ گئی۔ یہ بچی جو آج 4 بچوں کی ماں ہے کہتی ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ساری عمر سب بچوں کو ایسے ہی رکھے،
ہم سب کو بھی۔ ایک اور انصاری صحابیہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہم رسول اعظم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے سے نکلے تو میں 9 عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور پاؤں کی جانب سے اسے کشادہ کرو، اس کے لیے جنت میں بہت سے خوشے ہیں۔ تو شہداء کو تو رزق ملتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شہیدوں کے مرتبے ملتے ہیں، ان کو بھی شہادت کی خوشخبری ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی رزق آتا ہو، جبکہ وہ شہید نہیں تھا، جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سر کی طرف سے کشادہ کرو، اس کو رزق ملے گا۔ تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کچھ انسانوں کے کہ واقعی شہادت کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ میری بہنیں میسیجز بھی لکھ رہی ہیں، سارے کمنٹ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ سب باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور قرآن میں بھی ہے نا وَمِن وَرَائِهِ برزخ، ان کے اس کے پیچھے برزخ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ تو ساری آج ہم برزخ میں پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا تو ہمارا قبر پہ اور قبر کی زندگی پہ، عالم برزخ پہ ہمارا یقین ہے۔ ابھی ہم عالم وجود میں ہیں، ہمارا ایگزسٹنس ہے، پھر جو ہے ہماری موت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے کیا ہوگا، پہلے ہم عالم عدم میں تھے جب پیدا نہیں ہوئے تھے، اب ہمارا وجود ہے اور پھر موت ہو جائے گی تو ہم عالم برزخ میں ہوں گے جب تک کہ سور نہیں پھونکا جاتا اور موت قبر سے اٹھائے نہیں جاتے۔ اب ایک ہے کہ کسی کا گورکن کا واقعہ ہے کہ ایک گورکن کہتے ہیں جو قبر کھودنے والے، ایک گورکن جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ ہم قبر کھودتے ہیں تو وہ کھلتی چلی جاتی ہے، نیک لوگوں کی کھلتی چلی جاتی ہے، بہت آسانی سے ہم کھود دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ہم کھودتے چلے جاتے قبر کھلی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں آخری منزل کا کسی کو نہیں پتا ہے۔ یا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، پھر آپ لوگوں کو بہت معلوم ہے، یہ قصہ ایک اسلام آباد کا بھی ہے اور مکے میں بھی ایک مشہور ہوا تھا کہ مکے میں رہنے والا ایک شخص مر گیا تو اس کا جنازہ خانہ کعبہ میں حرم شریف میں لے جایا گیا تو ان کو ایسا لگا کہ بھاری ہو رہی، واقعہ بہت سچا مشہور ہوا تھا، سب کو پتا، کچھ سال پہلے وہ ایسا بھاری ہو رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ ہم اندر نہیں جا پا رہے، حرم کے اندر دروازہ نہیں بند ہوا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ بس ہم جا نہیں پا رہے۔ اچھا، پھر انہوں نے مولوی سے پوچھا، پھر دوسرے دروازے سے گئے، پھر پوچھا، پھر دوسرے دروازے سے گئے، تو وہ آخر حرم اندر جا ہی نہیں سکا۔ پھر اس کی قبر کا کھودی تو ایک قبر کھودی تو اس میں جو ہے سانپ اور بچھو، تو پھر فتویٰ لیا، پھر دوسری کھودی، پھر تیسری کھودی، پھر کہا گیا کہ نہیں اس کو یہ وہیں ڈال دیا جائے، اس کی مطلب سانپ والی میں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ قبر میں سکون۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ مومن کی قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن تک کے لیے اس قبر کو خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ واپس جانے کی تمنا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے کہا جاتا ہے اب آرام کرو، پیچھے تمہارا کوئی نہیں، اور جو ہے تم بس جو ہے یہیں پہ آرام کرو۔ پھر مومن کو سلا دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں 70 گز لمبائی اور 70 گز چوڑائی کے برابر فراخی کر دی جاتی، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں، میں انہیں خوشخبری دے دوں، انہیں خبر دلاؤں۔ فرشتے کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا مگر وہ جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے وہ اس کو جگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس اس کی گاہ سے اٹھائے گا، قبر سے اٹھائے گا جب قیامت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھی صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اب ہم دیکھتے ہیں شہیدوں کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اور ایک آیت بھی ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پار ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے نا کہ جو شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ اپنے اللہ کے پاس رزق پار ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، بہرحال وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اب صحابہ نے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سر سبز پرندوں کے جوف میں پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں، ایسے شینڈلز، قندیلیں یعنی ہمارے جیسے شینڈلز ہوتے ہیں، ایسے شینڈلز ہوتے ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، رہتی ہیں، جنت میں گھومتی پھرتی رہتی، جہاں چاہیں انہی قندیلوں میں واپس گھومتی پھرتی رہتی، جہاں چاہیں پورے جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف سے مطلع ان کی رب سے فرماتا ہے، یعنی توجہ کر کے ان کو پوچھتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں ہیں جنت میں جہاں چاہیں چرتے پھرتے ہیں، کھاتے پاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ اس طرح فرماتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں، ہم جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں، وہاں سے من پسند چیزیں کھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ یہی سوال فرماتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ انہیں پوچھے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں رب جی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹائی جائیں، حتیٰ کہ ہم تیری راہ میں پھر شہید ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ ان کا یہ ہوتا ہے، کیونکہ جو شہادت کی لذت ہوتی ہے تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر بھیج دیا جائے، لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا اس کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ کشادہ نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے مرتے وقت بھی جو ہے فرشتے ہنود اور خوشبو نہیں لاتے ہیں، اور اچھا کفن بھی نہیں لاتے ان کے لیے۔ یہ سارا تو ہم نے مومنوں کے متعلق پڑھا، اور جو بدروحیں ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ سارا کچھ مہمانی ان سے نہیں ہوتی ہے، ان کے تو منہوں اور پیٹھوں پہ مار کے جان کنی بھی ان کی مشکل ہوتی ہے، فرشتے جان نکالتے ہیں۔ اخرج انفسکم، اپنی جانیں خود نکالو، اس کو کہتا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، اور تمہارے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس طرح کی اس کو منہوں پہ پیٹھوں پہ مار کے جان نکالتے ہیں، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ ان سے کہا جاتا ہے۔ اور پھر شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے 6 خوشیاں ہیں۔ اس کے نمبر 1 دیکھیں اسکرین پہ بھی آ جائے گا۔ نمبر 1 اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اسے ایمان کا کلہ پہنا دیا جاتا ہے۔ اسے حور عین سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسے قضاء کبریٰ یعنی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ ہوگی اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کے بارے میں فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، اور جو ہے اس لیے یہ پڑھا کرو، اس میں 30 آیت ہیں، اور مجھے پتہ ہے ہم سب بہنیں مغرب کے بعد پڑھتے ہیں سورۃ الملک، سورۃ السجدہ ہم پڑھتے ہیں، اور کچھ ہم بہنیں واقعہ بھی پڑھتی ہیں، اور آپ سے ہم سونے سے پہلے سورۃ البنی اسرائیل اور سورۃ الزمر بھی پڑھتے تھے، مجھے معلوم ہے آپ سب بہنیں پڑھتے ہیں۔ پھر پیٹ کے مرض کے فوت ہونے والا، پیٹ سے کے مرض سے فوت ہونے والا جو بھی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اسے قبر کا عذاب نہ ہوگا، وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، میرے والد بھی پیٹ کے مرض سے انتقال کر گئے تھے، ان کو پیٹ میں سوراخ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے اللہ اس کا اجر جاری رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ دوبارہ جی اٹھے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ کون؟ جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی جزا ہے میری بہنوں۔ جو مسلمان جمعے کے دن فوت ہو جائے گا اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کس کو کیا معلوم کہ موت کب آئے گی، لیکن اللہ سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ ہمیں اپنے شہادت کی موت دیجیے گا، یہ دعا ہمیشہ کرا کریں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دیجیے گا۔ دیکھیں بہت لمبا ہے، ہم تو اس پہ پڑھتے ہی چلے جائیں اجر و ثواب نیک لوگوں کے، لیکن یہ ہے کہ ہم پھر دعا بھی کرنی ہے، دعا کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ تو میری بہنوں اچھا اب کچھ یہ کہنا چاہیں گی اپنی نانی کے بارے میں، اور چلیں کون کہے گا، اور پھر مریم جو ہے اپنی پر نانی کے بارے میں کہنا چاہیں گی۔ چلیں بیٹا جلدی جلدی آپ لوگ جو کہنا چاہ رہے ہیں نانی پر نانی کے بارے میں، پہلے کون کہے گا، اپنا نام بتائیں اور شروع ہو جائیں بیٹا جلدی، تو پھر دعا کر لیں گے۔ چلیں
السلام علیکم، اریج بات کر رہی ہوں. نانی تھی میری جن کی ڈیتھ میری ہوئی ہے. بیٹی اریج ہے جی، کینیڈا سے. جی جی نانی بہت زندہ دل تھیں اور ان کو انگلش زیادہ نہیں آتی تھی، مطلب ہمیشہ کہتی تھیں جسٹ فار انجوائے. تو وہ ہمیشہ گھومتی پھرتی رہتی تھی، مجھے 100 زور روپے سے بولو دیتی تھی. اریج، آپ زور سے بول سکتی ہیں بیٹا. جی ہمیشہ گھومتی پھرتی رہتی تھی، آتی تھی مجھ سے جب بھی ملنے کراچی میں تو 100 روپے مجھے دے کے جاتی تھی. اور ہمیشہ کہتی تھی اجو، میرا نک نیم ہے اجو، جسٹ فار انجوائے. سو بہت زندہ دل تھی، بہت خوش رہتی تھیں اور گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا اور انجوائے کرتی تھیں اور کراتی تھیں. اور مجھے لگتا ہے یہ سب ہم نے ان سے ہی سیکھا ہے، گھومنا پھرنا، لائف کو انجوائے کرنا، خوش رہنا. یہ نانی سے ہی سیکھا ہے میں نے اپنی. جزاک اللہ خیر. اچھا، اور اب کون کہے گا؟ ڈاکٹر عواطف آپ کچھ کہیں گی؟ میں بول رہی ہوں. جی مریم، ان کی یہ ایمان آج مریم وہ ایمان بولی. جی ایمان، مریم نہیں ہے جی ایمان بولیے. وہ ایمان اتنا تو نہیں یاد ہے ان کا، لیکن بہت یاد ہے جب ہم لوگ نانا ماموں کے گھر جاتے تھے تو وہ ہر 2 منٹ پہ جب ہم لوگ بولتی تھی نا، میں بولتی تھی کہ آپ کون ہے میری، تو وہ بولتی تھی پر نانی کر کے بولتی تھی. ان کے ساتھ ہر دفعہ جو بڑوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ ہم لوگ کو بھی لے آتی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی، ہمارے ساتھ کھیلتی تھی. اور ہر وقت بس یہی یاد ہے کہ وہ بار بار بولتی تھی کہ پر بیٹی ہو میری اور میں پر نانی ہوں. ماشاء اللہ بہت خوش رکھتی تھی نا آپ بچوں کو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عواطف آپ کچھ کہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فل آف ایمبیشن، ایکٹیو، ایمبیشیس، اور میں کہوں گی جو بھی انرجی آئی ہے وہ شاید وہیں سے ہم سب میں ٹرانسفر ہوئی ہے، اور اس کی جو اگزامپل ہے وہ آپ خود ہیں، مائی موم ہر سیلف. تو جو بھی تھی آئی مین بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، بیکاز اف یو کم ٹو تھنک آف اٹ، انہوں نے بہت ہارڈ شپس برداشت کی ہیں. شی از گون تھرو اے لاٹ. اور اگر ہم یہ سوچیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ جب وہ بیوہ ہوئی تو مطلب جب نانا کی ڈیتھ ہوئی تو شی واز ہارڈلی ان ہر ارلی 40s اور مڈ 40s، جو ایک کافی ینگ ایج ہوتی ہے. اور اس کے بعد ٹو کیپ اپ دا پیس اور لڑنا، مطلب اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو پیس پہ رکھنا اور اتنے سال سروائیو کرنا اکیلے، تھنگس ور ناٹ ریئلی ایزی فار ہر. لیکن انہوں نے بہت محنت کی اور مطلب she didn't let anything come in her way. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی جزاک اللہ خیر بیٹا. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ میں سوچی تھی کہ میرا نام ابیر ہے، اور میں سوچی تھی کہ جب بھی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی جو چیز یاد آتی ہے وہ سب سے پہلے کیا یاد آتی ہے. تو میں نانی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اپارٹ فرام یس بہت لائولی پرسنالٹی تھی ماشاء اللہ بارک اللہ، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو وہ میرے پاس میرے گھر آتی تھی اور خالہ کے ساتھ. تو میں خالہ کے ساتھ بزی ہوتی تھی، باتیں کر رہی ہوتی تھی، تو وہ عشاء کا ٹائم ہو جاتا تھا اور کہتی تھی تم دونوں باتیں کرتی رہو، میں تو عشاء کے بیٹھ کے فارغ بھی ہوگی. تو وہ اپنی چیئر پہ کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی تھی. تو مجھے بس یہی خیال آ رہا تھا کہ آثار رہ جاتے ہیں، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن لوگ ہمیں کس طرح یاد کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم ان کو کیا فیلنگ دیتے ہیں. تو اور ہماری اچھی باتیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. تو ماشاء اللہ بارک اللہ دا میموری آئی ہیو کہ وہ ان کی بس یہ عادت ہر وقت نماز میں جلدی کرنا. تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک ہر دس ڈیڈ ان کے لیے نجات کا ذریعہ، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ نماز جو ہے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا اور نماز ہی بچانے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نماز ان کے لیے یہ گواہی بن جائے کہ وہ واقعی نماز میں بہت جلدی کرتی تھی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. عواطف انیس جو تھی وہ سعودی عرب سے تھی، ابیر اور عریش کینیڈا سے تھیں، اور پر نواسی جو تھی وہ بھی سعودی عرب سے تھی. چلیں ہم لوگ سب پھر دعا کر لیں، سب لوگ ہم لوگ ٹھیک ہے دعا کر لیتے ہیں. چلیں دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو تمام مسلمات مومن مومنات کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں. چلیں گر گڑا کے اللہ سے دعا کریں. یہ پینڈمک بھی آیا ہوا ہے اور اب دعا اللہ تعالیٰ تو سمیع العلیم ہے اور اللہ ہی دینے والے ہیں. چلیں ہم لوگ دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا الہ العالمین، ہم نے گناہوں کی گٹھیاں اٹھائے ہوئے ہیں، اس قابل تو نہیں، لیکن تیرے حبیب نے سکھایا کہ جب بھی تجھ سے جنت طلب کریں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں، اللہم انا اسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ یا الہی، ہم آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں، اور ہم جمع ہوئے ہیں تمام جتنی بھی اموات ہوئی ہیں یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم یا الہی آپ کی سکھائی، آپ سسن کی مسنون دعا ہم پڑھتے ہیں تمام، میری والدہ کے لیے بھی، جاوید صاحب کے لیے بھی، اور ہماری ایک بہن نے ایک اور نام دیا تھا، ایک بہن نے، یعنی ہم جتنی حاضر غیر حاضر بہنیں ہیں اور جتنے کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے جتنے بھی پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے اس دنیا سے چلے ہوئے گئے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزولہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقیها من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلها دارا خیرا من دارها واہلا خیرا من اہلها وزوجا خیرا من زوجها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ ان کو سب کو بخش دیجئے، سب پر رحم فرمائے، جتنے ہیں میری والدہ بھی، جاوید صاحب بھی، اور جتنے مسلم مسلمات مومن مومنات ہیں، میرے جو ہے بٹ صاحب ہیں، میرے سمدوئی ہیں، جتنے بھی لوگ، ہماری ساس ہیں، میری سسر، جتنی بہنیں ہماری موجود غیر موجود کل مسلم مسلمات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مومن مومنات، سب کے لیے دعا، اللہ سب کو بخش دیجئے، سب پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف فرما دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے، انہیں پانی برف اور اولوں سے دھو ڈالیے، اور جو ہے ان گناہوں سے ایسے صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ ان کو ان کے اس دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما دیجئے، اس گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما دیجئے، ان کی اس زوج سے بیوی سے بہترین بیوی، شوہر کو بیوی کو شوہر زوج عطا فرما دیجئے، انہیں جنت میں داخل فرما دیجئے، اور قبر کے عذاب سے بچا لیجئے اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اے اللہ، ہمارے زندوں اور مردوں، ہمارے مردوں اور ہمارے حاضر اور ہم میں غائب ہیں، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کی بخشش فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، ہم اس قابل تو نہیں، ہم نے گناہوں کی گٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی جنت طلب کریں، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں، تو ہم جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے گا، جتنے جو اموات ہوں گے ان کو بھی، اور جتنے ہم زندہ ہیں ان کو بھی، اور آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا۔ اے اللہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین ہے۔ یا الہ العالمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے والدین اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ میں قرآنی و مسنون دعائیں پڑھتی ہوں، ایسی دعائیں تو ہم مانگ ہی نہیں سکتے، اپنے الفاظ کی کوئی دعا نہیں، قرآنی و مسنون دعائیں پڑھ رہی ہوں۔ اے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کرے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ بے شک اللہ، اس وقت تو ایسا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری اولاد کی اصلاح فرما۔ الہی، ہماری اولادوں کو، ہمیں اپنی اولاد کو بڑا کرنے میں اتنے چیلنج نہیں تھے جو میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، بہت بڑے چیلنج ہے، اتنی ٹیکنالوجی اور ایسی چیزیں ہیں۔ الہ العالمین، تو سب کی مدد فرما دے، اصلاح فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا بھی دے، صراط مستقیم دکھا بھی دے، اور صراط مستقیم پر استقامت بھی دے، سر دے دے۔
یا الہی ہمارے بچوں کو پالنے میں آسانی پیدا کر دے الہی، صراط مستقیم کو چلا دے، اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا کر دے یا الہی۔ بے شک ہم نے تیری طرف توبہ کرتے ہیں اور بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہے، اس لیے ہم قرآنی و مصنون دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے الفاظ میں نہیں کر رہے ہیں۔ یا الہ العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جو تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، واقعی ظلم کیا، واقعی گناہ کیے، ہم اقرار کرتے تو پینڈمک آ گیا، یہ عذاب آ گیا۔ اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الہی ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہدایت دے دے، ہماری امت، ہماری نسلوں میں سے جو آخری بچہ آئے گا الہی اس تک کو ہدایت دے دے، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے والا بنا دے، ہم میں سے حفاظ، قراء، شہداء اٹھا الہی، اسکالرز اٹھا دے الہی، جو دین کو پھیلانے والے ہوں الہی، ہماری نسلوں میں سے، ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری نسل در نسل الہ العالمین۔ نبی درہم و دینار نہیں چھوڑتے الہی، یہ کتاب چھوڑ کے گئے، اس کو پھیلانے والا، اس سب سے پہلے تو ہم عمل کرنے والے ہو جائیں الہ العالمین۔ میری آرزو، میری ہم سب بہنوں کی خواہش پوری کر دیجیے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارا معاملے میں حد سے بڑھنا بھی اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مسلمان ملکوں پہ یا الہی ظلم ڈھائے جا رہے الہی، وہ روب اور دبدبا جو کبھی آپ سسم کے زمانے میں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا وہ لے آئیے۔ اللہ آپ کے رسول نے فرمایا تھا کہ باطل قوتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، وہی حال ہمارا ہو گیا ہے الہی۔ وہ روب اور دبدبا لے آئیے الہی جو پہلے اس زمانے میں تھا یا الہ العالمین۔ ہماری دعاؤں کو سن لیجیے، یا ودود یا ذو العرش المجید، یا مبدی یا معید، یا فعال لما یرید، یا منزل عزت التی لا ترام والملک الذی لا یدام، یا مولانا نور ارکان وشی، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ ہم آپ کے چہرے کے اس نور کی توسط سے پناہ مانگتے ہیں جس سے ظلمت کے گھٹاتوں اندھیرے چھٹ جائے اور دنیا منور ہو جائے۔ آپ کے صفاتی ناموں سے دعا کی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں، ہم خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، غلطی کر لیتے ہیں ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے الہ العالمین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں ہمارے ولی آپ ہی ہیں، ہمیں اسلام کی حالت میں موت دیجیے گا اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ ملا دے، ہمارے بچوں کو بھی نیک لوگوں کا ساتھ ملا دیجیے اللہ۔ ہماری اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہماری کفایت کریے، اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا لیجیے اور اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دیجیے۔ ہمارا ہاتھ دینے والوں میں رکھیے، ہمارا ہاتھ لینے والوں میں نہ رکھیے، ہم خود دینے والے ہوں، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے والوں کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ اللہم انا اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ بے شک ہم سخت مشقت، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر سے پناہ مانگتے، دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے ہیں اللہ۔ اے اللہ بے شک ہم فکر، غم، عاجزی، سستی، بزدلی، بخیلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ۔ اللہم انا اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ ہم بے شک آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں ہماری گناہوں کی پاداش میں اس کا زوال نہیں کیجیے گا الہی، ہم بہت کمزور ہیں، نعمتوں کے بغیر نہیں رہ سکتے اللہ۔ آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے پناہ چاہتے ہیں، جو عافیت ہمیں حاصل ہے اس کو بدل کر دیجیے گا ہمارے گناہوں کی پاداش میں۔ آپ کی سزا کے اچانک وارد ہونے سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی سزا سے بچا لیجیے، ہم آپ کی ہر قسم کی ناراضی سے پناہ چاہتے ہیں الہ العالمین، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے الہ العالمین۔ یا الہی ہم
پناہ چاہتے ہیں بخل سے، آپ کی پناہ چاہتے ہیں بزدلی سے، الہی ہم پناہ چاہتے ہیں ارذل العمر کی طرف لوٹائے جائیں، ایسے بوڑھے ہو جائیں، ایسے سٹیائے جائیں الہی کہ بعد بھی سمجھ میں نہ، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بڑی عمر کو پہنچ کے اپنے بچوں کے لیے ہم آزمائش نہ بنے، اللہ العالمین اپنے شوہر کے لیے آزمائش نہ بنے، اللہ دنیا کی آزمائش سے پناہ چاہتے ہیں، ہم اپنے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ آپ کے غصے کی نسبت آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کے عذاب کی نسبت آپ کی آفت چاہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی، اللہ آپ کی رحمت طلب کرتے ہیں، اللہ آپ نے فرمایا جنت سے انتی من رحمتی، اپنی رحمت و فضل کر دی، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت، ہم آپ کی رحمت کی بھیک چاہتے ہیں، فضل کی بھیک چاہتے ہیں، اور اس کو آپ کے سوا کوئی دینے پر قادر نہیں، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ سے ہر طرح کی، اے اللہ ہمیں آپ کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے آپ کی تعریف کی ہے، الہی جو روزی عطا فرما دیجیے، یا الہی موسیٰ چھوٹا سا ننھا سا بچہ عظما کا، یا الہی دیور کا بچہ چھوٹا سا، الہی اس پہ بھی رحم فرما دیجیے، شفا کلیہ کاملہ عاجلہ تمام مریضوں کو عطا فرما دیجیے، یا الہی سب کو اولاد دے دیجیے، بے روزگار کو روزی دے دیجیے، جو بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، الہ العالمین سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے، میری بہنیں بیٹیاں آپ کی محبت میں دور دور کے ملکوں سے شہروں سے آئی ہیں، الہی آپ کی محبت میں آئی ہیں، اور یا الہی دعا کرنے آئی ہیں، دعاؤں کو ان کے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا دیجیے، یا الہی ہمارے ہاتھوں کو بھر دیجیے، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، الہ العالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے ازواج کو ہمارے لیے یا الہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، الہ اور متقین کا بھی امام بنا دیجیے، اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، الہی ہمیں ثابت قدم رکھیے، اور یا الہی متقین کا بھی امام بنا دیجیے، اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا تیری جنت تک پہنچ جائے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائے، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارے لیے بڑے ہم و غم کی چیز نہ بنا دے، الہی اس دنیا کو ہم و غم کی چیز ہم نے بنائی گئی ہے، یا الہی دنیا کے غم تو طامت القبریٰ قیامت کی گھڑی قیامت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، الہی اس کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے، اور نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا، اور ہم پر اس کو مسلط نہ کر جو ہمارے حال پہ رحم نہ کرے، الہ العالمین ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، رشتہ داریاں کاٹ رہے ہیں، ہم لوگوں کو کاٹتے ہیں، الہی دل شتہ ہو گئے ہیں، آپ اللہ آپ فرماتے شتہ پھٹے ہوئے، الہی ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجیے، اور اسی لیے تو یا باطل قوتیں ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں کہ ہم تو فرقے ہو گئے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دیجیے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما دیجیے، ہماری ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لیجیے، ہمارے لیے ہماری سماعتوں بصارتوں دلوں بیویوں میں اور شوہروں میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، ہم پر مہربان ہو جائے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے رحم فرمانے والے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ بہت ناشکری کرتے ہیں ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تعریف کرنے والے بن جائیں، اپنی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دیجیے، الہ العالمین جب دنیا والے اپنی دنیا سے الہی لذت حاصل کر رہے ہوں الہی، تو ہماری یا الہی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے یا الہی ذکر میں اپنی عبادت پہ رکھ دیجیے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا الہی ہمیں بہترین ذکر پر بہترین شکر پر، یا الہی جو بچیاں شادی لائق ہیں ان کو بہترین نیک صالح متقی یا الہی ساتھی عطا فرما دیجیے، الہ العالمین سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دیجیے، ہمارا الہی خاتمہ ایمان پہ ہوگا، یا الہی ہمارا پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، پلیز ان کو ڈسٹرب کریے تو مرد و کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، الہ العالمین مجھے پتہ ہے سب آمین بولتی جا رہی ہیں، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، الہ العالمین، اور یا الہی جو کچھ ہم نے سنا اب ہمیں بھی روشنی ہمارے منکر نکیر کے علیہ سوالات آسان اور جتنی ہماری اموات ہوئی ہیں میری والدہ اور جاوید صاحب اور جتنے بھی یا الہی
اس وقت تو سب جتنی اموات ہیں ہماری دعا کے محتاج ہے. یعنی میری والدہ کے لیے بھی یہی دعا ہے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، ان کی آگے کی مرحلے آسان کر دی، ان کی بھی اور جتنی اموات ہوئی ہے ان کی بھی، اور یا الہی ہم سب کی بھی، ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں الہ العالمین. اور حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے، بار بار ہمیں نصیب فرما دیجیے الہ العالمین. میری بہنوں نے ہاتھ پھیلا، ان کی تمام یا الہی جائز خواہشات اور نیک تمنائیں پوری کر دیجیے الہ العالمین. ان کی مشکلیں آسان فرما دیجیے، ان کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا الہی حق کو حق دکھا دیجیے، حق کی پیروی کروا دیجیے، باطل کو باطل دکھا دیجیے، جھوٹ کو جھوٹ دکھا دیجیے اور جھوٹ سے اجتناب فرما دیجیے الہ العالمین. جو مانگنے سے رہ گا، جو نہ مانگ سکے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دیجیے الہ العالمین. اللہم انا، ہم آخر میں ایک جامع دعا مانگتے ہیں. اللہم انا اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا الہ العالمین، ہماری منزہ بہن، ہماری میجبین بہن، میں جتنے بھی ہم سب کو کوئی نہ کوئی مرض الہی، سب کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ تمام مسلمان مومنات کو عطا فرما. جو بھی ہم نے دعائیں کی ہے الہی ہماری نسلوں کے لیے، ہماری ذریت کے لیے، ہمارے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، میں کہ ننیاز دلدیاز سسرال سب کے لیے کی ہے، کل مسلمان مومن مومنات کے لیے کی، سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما لیجیے الہی. ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر طلب کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے نے کیا، ہم ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جس کی پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. یا العالمین، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما دیجیے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو. اور میری بہنوں کی تمام جائز تمنائیں، اور میری بیٹیاں بھی موجود ہیں، سب کی جائز تمنائیں نیک خواہشات پوری فرما دیجیے. اللہم یسر ولا تعسر، اللہ آسانی پیدا کر دیجیے، مشکلات آسان فرما دیجیے. جس کی جو مشکلیں آسان فرما، روزی کی ہو، بیماری کی ہو، بچے نافرمان ہو، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، تمام مشکلات اللہ آپ بہتر جانتے دلوں کے حال، سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب لوگ درود شریف پڑھیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و اوقاتکم و اہلکم و مالکم و اموالکم و رزقکم. اللہ تعالیٰ آپ کو آنا بیٹھنا قبول فرمائے، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی تمام تمنا آرزو نیک پوری کرے. آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے عمل میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کے اہل و عیال میں، فیملی میں، آپ کے مال میں برکت دے. آمین سمام. مریم جو آ گئی ہیں واپس میں آمین بولنا یا رب چاہتی العالمین. اب تو کہنے وہ دیکھ لیں کہ الفرقان، یہ ہمارا الفرقان ہے اور فری کلاسز ہوتی ہیں یہاں پر. ابھی عظمیٰ جی شو کریں گی آن لائن فری کلاسز، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، روٹ ورڈز، گرامر، تفسیر اور سارا ہوتا ہے. سیزنل درس ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، وینسڈیز، فرائیڈیز اینڈ منڈیز، وینسڈیز فرائیڈیز کو ہوتا ہے. 3 دن اردو میں ہوتے ہیں. 3 بجے ہمارا ٹائم ہے. زوم کا لنک بھی یہی ہے جس سے آپ لوگ آئی ہیں. سیٹرڈے جو جاب پہ خواتین جاتی ہیں انگلش میں ہوتا ہے. جو بچیاں جن کا بالکل ہی اردو نہیں سمجھتی ہیں وہ، لیکن اس میں اردو سمجھنے والے